اگر دائرے کو دیکھیں، جو نقشہ ہوتا ہے اس نقشے کو دیکھیں تو مکۃ المکرمہ جو شہر ہے خلیج کے اندر عرب میں، وہ بیچ میں آتا، بالکل سنٹر میں، بیچ میں۔ پورے جغرافیہ کو اگر آپ دیکھیں، نقشے کو دیکھیں، اور آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں، ادھر دادا عبد المطلب کا خواب، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ اس کی شاخیں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل گئی۔ مکہ المکرمہ پوری دنیا کے سنٹر میں، جیسا کہ انسان کے جسم میں بیچ میں دل ہوتا ہے، اور یہ دل کیسا؟ انہیں چلا تو ہی انسان کی بقا ہے دنیا میں، انہیں رک گیا تو گھر والے بھی 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے زیادہ برداشت نہیں کرتے، جلدی جلدی لگ جانا سوچتے، جب تک چلا جب تک ہی بقا ہے۔ تو پوری دنیا کے سنٹر میں اللہ اپنے محبوب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ مقصد یہ تھا، عام الفاظ میں آپ دیکھو، اگر پانی کے بیچ میں انسان کنکر مارے گا تو پانی کی چھوٹی چھوٹی لہریں آئیں گی اور کنارے تک وہ لہریں پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے محبوب کو مکہ مکرمہ میں پیدا کریں گے، لیکن اس کا نور پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل جائے گا، پوری دنیا کے چپے چپے میں۔ پوری دنیا کے قلب مکہ المکرمہ ہے، دل، ہارٹ۔ دادا عبد المطلب خواب سن کر واپس آئے، ابو طالب نے بھی یہ خواب بیان کر کر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب تھا، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دادا عبد المطلب بوڑھے، بہت زیادہ کمزور۔ اللہ کی شان، وہ رات بھی آئی جس کا سویرا کچھ اور انداز میں اجالا ہونے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تہجد کے وقت میں صبح صادق میں ہوئی۔ علماء کہتے ہیں کہ صبح صادق پیدا ہونے میں بھی ایک بشارت تھی، خوشخبری تھی، ایک نشانی تھی۔ کیا نشانی تھی؟ نشانی یہ تھی کہ لوگوں دیکھو، رات کی تنہائیاں جاری، رات کی تاریکیاں جاری، دن کا اجالا آ رہا۔ دنیا میں ایسی شخصیت آنے والی ہے، اب ظلم و ستم کا اور شرک کا اندھیرا جائے گا، ایمان کا اجالا آ جائے گا، ایمان کی روشنی آئے گی۔ آپ کی پیدائش تہجد کے وقت میں، صبح کے صادق کے وقت میں۔ حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کی ایک باندی ہے جس کا نام برکہ تھا، اور ایک بھی باندی ہے ام ایمن، ان کا الگ واقعہ ہے، پھر سامنے آئے گا، اور ایک پہلو میں برکہ نام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جس وقت بی بی آمنہ یعنی ان کو تکلیف شروع ہوئی تھوڑی سی، تو ہمارے گھر میں غربت کا ایسا عالم تھا مالکین صاحبہ کے مکان میں کہ چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، اتنا فقر و فاقہ۔ برکہ جو عبداللہ کی باندی ہے سلام اللہ علیہ، عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، ان کے باندی ہے، وہ کہتی ہیں برکہ کہ ہمارے گھر میں غربت کا ایسا عالم تھا، بی بی آمنہ کے گھر میں فقر و فاقہ کا ایسا عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے اس میں تیل ڈالنے کا بھی پیسے کا معاملہ نہیں تھا، حالانکہ پورے مکے کے سردار ٹھہرے ہوئے دادا عبد المطلب۔ اس سے پیغام بھی مل رہا، دیکھو ایک میسج بھی دیا جا رہا کہ حقیقی مالداری دل کی بے نیازی ہے۔ پہلے زمانے میں حکمرانہ سردارہ ایسا ہوتے تھے، وہ اپنے اوپر تو پیون کے کپڑے لاد لیتے تھے لیکن قوم کو کبھی بھی مایوس ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور آج کا کیسا ہے؟ پہلے اپنا پیٹ بھرنا، بعد میں دوسروں کا۔ آج کا حال ہو گیا ہے، بہرحال وہ اس کی تفصیل الگ ہے۔ تو میں بتلا رہا ہوں کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ صبح صادق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت برکہ کہتی ہے کہ ایسا نور کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی بی بی آمنہ کے بطن سے ایسا نور ظاہر ہوا، ایسا نور تھا مکہ مکرمہ نہیں بلکہ شام اور بصرہ کے ہر محل، ہر کوچے کو روشن کر دیا، ایسا نور تھا۔ حضرت دادا عبد المطلب جس رات میں بی بی آمنہ دائی کے پاس تھی، حضرت برکہ بھی تھے، تو یہ عبادت کے لیے
اپنے طور و طریقے کی جب عبادت تھی شاید، دادا عبد المطلب جو کتابوں میں لکھا گیا میں اسی انداز سے سنا رہا ہوں، دادا عبد المطلب مکہ المکرمہ کے طواف کر رہے ہیں، طواف، اب طواف کرتے ہوئے دعا بھی کر رہے شاید، اللہ میرے یہاں کوئی پیدا ہونے والا ہے صحیح سالم ہو جائے، ایسا ہر ایک کی خواہش ہوتی نا بھائی، اگر دادا ہے تو پوتروں کے لیے دعا کرتا، باپ ہے تو بیٹوں کے لیے دعا کرتا۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے کون چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب چلے گئے عبداللہ، اس لیے قرآن عظیم الشان کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، کیا لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اپنے محبوب کو دنیا میں لایا بھی تو اس حالت میں لایا کہ یتیم تھا، یتیم تھا۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جس کا اب نہیں ہوتا اس کا کچھ نہیں ہوتا، جس کا اب نہیں ہوتا تو اس کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ بتلانا چاہ رہے تھے جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا، اور جس کا رب ہوتا اسی کا سب ہوتا۔ دادا عبد المطلب دعاؤں میں مشغول ہے۔ دادا عبد المطلب اپنی خود زبانی بیان کرتے ہیں کہ وہ رات، وہ اوقات کچھ تبدیل تھے، آسمان کے اوپر ایک عجب سا سما طاری ہو چکا تھا، چاند بھی بے قرار تھا، زمین بھی بے چین تھی، ہواؤں کے اندر ایک خمار تھا، ایک خوشبو تھی۔ دادا عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں خود دیکھتا ہوں میں قوم کا سردار، میں قوم کا بانی، میں قوم کا لیڈر، میں دیکھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی بت تھے، پتھر کی مورتیاں تھیں، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ دادا عبد المطلب خود کہتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے، اس رات میں ایسا منظر تھا کہ مکہ مکرمہ میں کے اطراف و اکناف میں جتنے پتھر تھے، جتنے درخت تھے، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اور یہی نہیں، دادا عبد المطلب کا خود بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا طواف کرتے ہوئے کہ بیت اللہ بھی سجدے میں گر گیا تھا مقام ابراہیم کی طرف، بیت اللہ بھی سجدے میں گر گیا تھا مقام ابراہیم کی طرف۔ دادا عبد المطلب کہتے ہیں کہ وہ رات، وہ سما ایسا نرالا تھا، ایسا عجیب منظر تھا، میرے سر پر آسمان کے ستارے چاند تھے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کئی ستارے وہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ میں اسی پش و پیش کے عالم میں بیت اللہ کے طواف دے رہا تھا تو آہستہ سے دور سے ایک آواز آ رہی تھی جو برکہ کی تھی، عبداللہ سلام اللہ علیہ کی باندی جو ہے، جو بی بی آمینہ کے ساتھ کمرے میں موجود تھی، دائیہ کے ساتھ کمرے میں موجود تھی، وہ دور سے آہستہ آہستہ آواز سے کچھ بولنا چاہ رہی ہے، دور سے ہے۔ میں طواف کرتے ہوئے میری نگاہیں، ٹائم ہو گیا خیر بہرحال میں انشاءاللہ یہ واقعہ آئندہ جمعہ آپ کو سناؤں گا ولادت کا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بول رہے ہوں گے بھائی ایک دم اچانک روک دیا ایسا بول کے، واقعہ تھوڑا طویل ہے، پھر شروع سے سمجھانا پڑتا ہے اس کو، اور الفاظ بھی ایسے ہیں کہ ایک بار سنے تو بار بار سننا دل بولتا۔ حالات کیسے تھے، انہوں کیسا ہے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی بچپن آئندہ جمعہ 1:45 سے آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن ایک بات ہے، شیطان 4 مرتبہ چیخا دنیا میں۔ کتنے مرتبہ چیخا؟ 4 مرتبہ اس کی چیخ نکلی، بخاری کی روایت ہے، 4 مرتبہ چیخا۔ ذہن میں بٹھا لو آپ لوگ، 4 مرتبہ چیخا۔ یہاں بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے شاید ان کو معلوم بھی نہیں ہے ابو طالب کون ہے، عبد المطلب کون ہے، ہو سکتا سب ہو، لیکن سیرت طیبہ معلوم کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو ہی معلوم نہیں ہوگا تو ہماری آنے والی نسلیں اس سے بھی دور ہو جائیں گی۔ بہرحال شیطان 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بار شیطان چیخا جب اس کو اوپر اللہ نے لعنت فرمائی، اس کے اوپر انت ملعون، اللہ نے کہا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انت ملعون کہا۔ جب اس پر اللہ نے لعنت فرمائی تو شیطان چیخ اٹھا، پہلی بار۔ دوسری بار جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا، زمین پر اتار دیا گیا تو شیطان چیخ اٹھا۔ تیسری مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی
تو اس رات بھی شیطان چیخ اٹھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ صبح صادق میں ولادت کا مقصد یہ تھا، لوگوں تک ایک پیغام دینا تھا، اللہ کو ایک میسج دینا تھا کہ اب ظلم و ستم اور شرک و کفر کا دور ختم ہوگا، ایمان کی روشنی ظاہر ہوگی۔ چوتھی مرتبہ شیطان کب چیخا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ 4 مواقع ایسے ہیں جس میں شیطان چیخ اٹھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب کا سوال آیا تھا